مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عظنی و اوجز، مجھے نصیحت کر دیجئے اور مختصر سی نصیحت کر دیجئے۔ صحابہ سے اللہ تعالیٰ کرواتے تھے ایسے سوال، یعنی یہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہی ہے کہ وہ اختصار چاہتے ہیں، مختصر سی بات ہو، چھوٹی سی بات ہو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ کوئی چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ انسانوں کے امراض کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، آپ نے کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا۔ حضور کا تو ہر جگہ کمال سامنے آتا تھا۔ آپ نے اتنا چھوٹا سا جملہ بولا، لا تغضب، بس غصہ نہ کیا کرو، یہ نصیحت۔ انہوں نے کہا تھا مختصر سی نصیحت کر دیں، حضور نے کہا غصہ مت کیا کرو، یہ ہو گیا علاج۔ تو غصہ جو ہے وہ کرنے کی چیز نہیں ہے، آنے کی چیز تو ہے، وہ آتا ہی ہے، آنا اس کا اختیاری نہیں ہے۔ اگر کسی کو غصہ بالکل نہیں آتا تو وہ تھوڑا سا ادھورا ہے آدمی، غصہ تو آنا چاہیے۔ غلط بات پہ غصہ بھی نہ آئے تو کچھ اور کیا آئے گا؟ تو غصہ تو آنا غیر اختیاری ہے اور وہ فطری ہے، مگر غصہ کرنا جس کو کہتے ہیں، یعنی غصے کے تقاضے پہ عمل کرنا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ سن لیں صاحب، میں مفتی نہیں ہوں، فتویٰ دے رہا ہوں کہ غصے کے تقاضے پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غصے کی حالت میں بھی وہی کام کرنے کی اجازت ہے جو نارمل حالت میں کام کرنے کی اجازت ہے، کسی ناجائز کام کی اجازت نہیں ہو جاتی۔ آدمی کہتا ہے کہ میں نے گالی غصے میں دے دی، تو بھائی خوشی میں کون دیتا ہے گالی؟ گالی تو غصے میں دی جاتی ہے۔ منع تو تمہیں یہی کیا تھا نا کہ گالی نہیں دینی ہے، تمہیں غصہ آ گیا، تم آپے سے باہر ہو گئے، اسی کو تو روکنا تھا۔ تم کسی آدمی سے محبت کی باتیں کرو، اس میں گالی کیوں دو گے؟ میں نے صاحب اس کو غصے میں مار دیا، بھائی اسی پہ تو قابو کرنا تھا، آپ نے غصے میں مارا کیوں؟ روکنا تو اسی کو تھا، خوشی میں تو کوئی نہیں مارتا۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اگر پٹائی کرنی ہے تو غصے میں نہ کریں۔ ہر آدمی کہے گا پھر کیسے کریں گے، پھر تو ہوگی نہیں، تربیت کے لیے کریں جب ضرورت محسوس کریں، لیکن غصے میں نہ کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقریباً ہر آدمی غصے میں کرتا ہے یہ کام۔ کیا مطلب؟ بچے کی تربیت نہیں کر رہا، اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، ہم تو اپنی آگ ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، غصے کے تقاضے پہ عمل کرنا غلط ہے۔ جو کچھ بھی منع کیا گیا، آپ غلط بات جو غصے میں بول رہے ہیں تو وہ عام حالات میں تو بولی ہی نہیں جاتی ہے، غصے ہی میں بولی جاتی ہے۔ غلط بات بولنے کو منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غصے میں بولنا ہی نہیں تھا۔ آپ اگر غصے میں صحیح بات نہیں بول سکتے تو چپ رہیں، اس کی مشق کریں، عادت ڈالیں۔ آتا ہے، بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہے اور غصے میں ہر آدمی غلط بات بولتا ہے، آپے سے باہر ہوتا ہے۔ اور آپ حساب لگا لیں کہ غصے میں جب بھی بولے ہوں گے، پچھتایا کون بعد میں؟ حضرت غصہ، وہ صاحب غصہ وہی پچھتاتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں ہوتا، اپنے آپ ہی پچھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ غصہ وہ آگ ہے جس میں خود غصے والا جلتا ہے، ظاہر ہے اسی کے اوپر پڑتی ہے اور کسی پر تھوڑی پڑتی ہے۔ غصے کی وجہ سے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ گھروں کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ جو معاملات خراب ہیں بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو بتائیں ایمانداری سے، اگر غصہ نہ کریں، غصہ آنے کے وقت خاموش ہو جائیں، بس اتنا کام کر لیں، تو بتائیے کہ کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، بات بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی۔ ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے سنایا کہ ایک گھر میں طلاق ہو گئی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ شوہر کو یہ عادت تھی کہ وہ جو باورچی خانے میں سنک لگی ہوتی ہے برتن دھونے کے لیے،
ظاہر ہے وہاں برتن دھونے کے لیے وہ صاف ستھری رہنی چاہیے. وہ وہاں آ کر پیسٹ کرتے تھے, برش کرتے تھے, وہاں بجائے واش بیسن پہ کرنے کے سنک میں کرتے تھے. بیوی کہتی تھی کہ یہ برتن رکھنے کی جگہ ہے, اسے کیوں گندا کرتے ہو. اس کی عادت تھی, بس پتہ نہیں کیا سہولت تھی اس کو وہاں, وہ روزانہ وہی کرتا تھا. اسی پہ ایک دن بات بڑھ گئی, طلاق ہو گئی برش کرنے پہ سنک میں بے قاعدہ. لیکن سوچیں کہ غصہ نہ ہوتا تو طلاق نہ ہوتی. عام طور پر غصہ بڑھنے ہی میں طلاق ہوتی ہے. تو طے کر لیں, غصے میں زبان ہی نہیں کھولنی, بس یہ کام کر لیں. گھر والوں کو بھی سمجھا دیں, دیکھو غصہ تمہیں بھی آ سکتا ہے, مجھے بھی آ سکتا ہے. ہم میں سے جس کو بھی غصہ آئے وہ طے کر لے کہ مجھے خاموش رہنا ہے, اور دوسرا آدمی یہ طے کر لے کہ اس کے غصے کو تھوڑی دیر کے لیے جھیلنا ہے. بیوی کو غصہ آ رہا ہے, شوہر صاحب کان دبا کے نکل جائیں, تھوڑی دیر میں جب آئیں گے تو ٹھنڈا ہو چکا ہوگا. شوہر کا غصہ آ رہا ہے, بیوی سامنے سے ہٹ جائے, بات ختم ہو جائے گی. یہ طے کر کے چلیں. زندگی کو صحیح کرنے کا یہی ایک راستہ ہے. غصے سے انسان اپنا بڑا نقصان کرتا ہے. حضرت تو اس طرح کہا کرتے ہیں کہ آدمی ذکر و شغل بھی کر رہا ہے اور غصہ بھی کر رہا ہے, کوئی بات ہوئی. وہ ایسے کہتے ہیں کہ کوئی بات ہوئی کہ آدمی ذکر و شغل بھی کر رہا ہے اور غصہ بھی کر رہا ہے, یہ کیسے ہوگا. یعنی گویا کہ اس کے مزاج کے اندر نرمی آ جانی چاہیے. حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں, قاری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے, پتہ نہیں معمول کیا ہے قاری صاحب کا, لیکن حضرت کہتے ہیں کہ جو استاد بچوں کو مار کے پڑھا رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا. وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا. حضرت اس پہ بہت تاکید کرتے ہیں کہ مارنے سے بچیے. لیکن بہرحال کبھی کبھی کچھ استثناء ہوتے ہیں, وہ اس میں آپ غصے میں فیصلہ نہ کریں. بس یہی ہے, سزا جو دینی ہے وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے نہیں دینی ہے, سزا تربیت کے لیے دینی ہے. تو تربیت کا کون سا موقع ہے یہ سوچ کے طے ہوگا. غصے میں تو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو اس لیے غصے کی حالت میں تو مارنا ہی نہیں ہے, نہ بچوں کو نہ کسی اور کو, یعنی نہ شاگردوں کو نہ بچوں کو. غصے سے ہم سب کوشش کریں پرہیز کرنے کی. غصہ آتا ہے اور آدمی واقعتاً غصے میں غیر اختیار سا ہو جاتا, یعنی وہ ہو جاتا ہے بے قابو سا, ایک طرح کی غیر اختیاری سی کیفیت ہوتی ہے. لیکن پکی بات, ایک بات بتائیں, آپ ذکر شروع کریں. مراقبے کے اسباق میں ہمارے یہاں دوسرے نمبر کا جو سبق ہے لطیفہ روح کا, وہ غصے کا علاج ہے. جو لوگ لطیفہ روح کا سبق اچھی طرح کر لیتے ہیں ان کا غصہ بالکل ریگولیٹر کے تابع ہو جاتا ہے, جتنے پہ سیٹ کر دیں وہیں رہتا ہے, آگے نہیں جاتا. پکا علاج ہے, بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور تجربے ہیں, حضرت سناتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ایک مدرسے کے استاد حدیث تھے, بہت بڑے عالم, اور جتنے بڑے عالم تھے اس سے زیادہ غصہ تھا. ان کے غصے سے محتمم بھی پریشان تھے, یعنی محتمم کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے, گھر والوں کی تو کیا ان کے سامنے. وہ حضرت سے بیعت ہو گئے اور ذکر بتا دیا حضرت نے. 1-1.5 سال کے بعد پھر وہاں جانا ہوا تو انہوں نے دعوت کی حضرت کی. پھر گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر والے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ تو انہوں نے بات کی کہ ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ سے تعلق ہونے کے بعد ان کو کیا ہوا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن ہماری زندگی تو سکون سے ہو گئی, ہم تو بہت مزے میں ہیں, آپ کا بہت شکریہ. تو ان چیزوں سے علاج ہوتا ہے, اس کا اہتمام کریں, انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.